السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، پارہ 7 میں آپ نے اتنی خوبصورت دعائیں یاد کیں، مجھے امید ہے کہ آپ سب ان کو روزانہ پڑھ رہے ہوں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 8، آیت نمبر 116۔ ہر دور میں زیادہ تر انسان گمراہی کے رستے پر چلتے رہے، حالانکہ سیدھے رستے پر چلنے سے جنت ملے گی، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ آیت میں بتایا گیا ہے کہ معاشرے میں اکثر لوگ علم حاصل نہیں کرتے، انہیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا، وہ کسی بات کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ان کو صرف اپنے کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے۔ ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا دیکھا دیکھی وہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ گمراہی کے رستے پر ہیں، اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی ہدایت کے رستے پر چلتے ہیں وہی سیدھے رستے پر ہیں، یعنی جو صراط مستقیم پر ہیں۔ اور ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جی، قرآن سے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے۔ آگے آیت 118 میں حکم دیا گیا ہے کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اسے کھاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 میں بتایا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ۔ تو بچوں، آپ نے عید الاضحیٰ میں دیکھا ہوگا کہ مسلمان بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے اور ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 121 میں آ رہا ہے کہ اگر کسی جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو قربان کیا گیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہے، یعنی ہمیں اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس طرح مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں خوشخبری ہے کہ جس کو ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس کو اللہ کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، قرآن سمجھ آنے لگتا ہے، اللہ کا حکم ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کو آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر ہونا، یعنی دل کا، سینے کا اسلام کے لیے کھل جانا۔ اسی بات کو اس آیت میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کوئی کتنا ہی مشہور آدمی ہو یا کوئی عام لوگ ہوں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہوں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز کے لیے دوڑتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسی جگہ جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو تو وہ اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہے، اس کو آخرت کی فکر ہے کہ وہاں اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ نے اسے ہدایت کی توفیق دی تھی تو اس کا سینہ، اس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا، اس کو اللہ کی باتیں سمجھ آ گئیں۔ تو بچوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، ہمیں موقع دیا کہ ہم سب بیٹھ کر اس قرآن کو سن رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب سے قبول فرمائے۔ اسی طرح اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اس کو اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بچوں، آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا دل بھی اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں بھی ہدایت کی توفیق دے، اور ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرنا،
اور یہ بھی دعا سب مل کر پڑھیں اور یاد بھی کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح آیت نمبر 128 میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، ان کے لیے جنت میں دارالسلام ہے۔ دارالسلام یعنی سلامتی کا گھر، جہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کی حفاظت ہوگی اور انہیں وہاں بہت ساری نعمتیں ملیں گی۔ اب آگے آیت 128 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ جنوں سے بھی پوچھ ہوگی، یعنی جنوں سے بھی سوال جواب ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا، حساب کتاب ہوگا ان کا بھی۔ برے اعمال کرنے والے تمام جنات اور انسانوں کو سزا ملے گی اور وہ جہنم میں ایک ساتھ جمع کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور رحمت ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور ایک برائی کا بدلہ اسی کے مطابق ہے، یعنی اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر کوئی ایک برائی کرے گا اور اس نے توبہ نہیں کی ہوگی تو اس کا بدلہ ایک ہی برائی لکھا جائے گا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، الحمدللہ۔ آیت نمبر 162 میں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اور میرا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو بچوں، یہ ہے سیدھے رستے کی وضاحت، یہی ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہم عبادت کریں تو اللہ کی کریں، زندگی گزاریں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، جو اس نے ہمیں رسولوں کے ذریعے قرآن و حدیث میں بتائے ہیں۔ اب سورہ الاعراف شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراف دراصل ایک دیوار کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی۔ یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کا رزلٹ پینڈنگ میں ہوگا، کیونکہ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو جب اعراف والے لوگ جنت کی طرف منہ کریں گے تو ٹھنڈی ہوا آئے گی، جہنم کی طرف منہ کریں گے تو گرم ہوا آئے گی، پھر آخر کار ان لوگوں کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ایک بہت طویل انتظار کے بعد۔ آیت نمبر 11 سے 25 میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا ہے۔ اس پارہ میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے شروع ہو گئے ہیں، جو کہ بہت کثرت سے آتے ہیں، اور کچھ کے بارے میں تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھوڑا بہت آپ جان چکے ہیں۔ اب قرآن میں آگے بھی بار بار ان دونوں کے قصے بھی آئیں گے اور باقی انبیاء علیہ السلام کے بھی آئیں گے۔ شیطان نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا، تو وہ دونوں اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیا انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو شیطان سب سے پہلے انسان کو بے حیائی کا کام کرواتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ یہاں پر ذکر آ رہا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم
یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقویٰ کا ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں۔ تو یہاں لباس کے فوائد اور اس کا مقصد بتایا گیا ہے۔ لباس انسان کی عزت بھی ہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو انسان کے لباس میں بھی حیا ہوگی۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بے حجاب کر دے۔ اللہ نے ہمیں لباس پہننے کا حکم دیا ہے اور باحیا رہنے کا حکم دیا ہے۔ آیت میں حرام چیزوں کی بات آ رہی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بے حیائی کے کام، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، بے شرمی کی باتیں، فحش حرکات ہوں، کرنا منع ہے۔ آگے کی آیات میں جنت والوں اور جہنم والوں کے آپس میں بات چیت کو بتایا گیا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے سے کیا سوالات کریں گے، ان کی گفتگو بتائی گئی ہے۔ اب آگے آیت دعا کی اہمیت، دعا کے آداب جو ہے وہ بتائے گئے ہیں اس آیت میں۔ آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آگے آیت 59 سے 5 انبیاء کرام کی قوم کے قصے آ رہے ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیا ہے۔ ان سب انبیاء نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور غلط کام چھوڑنے کو کہا، لیکن ان سب قوموں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، تو ان سب قوموں کا برا انجام ہوا اور صرف نیک لوگ ہی بچا لیے گئے۔ الحمدللہ 8واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔